أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. سورہ عبس کا درس چل رہا تھا. آج کے درس میں آیت نمبر 24 سے تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ درس میں انسان کی تخلیق کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا اور پھر کہا تھا یہ انسان بڑا ناشکر ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کس قدر احسانات اور انعامات ہیں، اور پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے. لما یقضی ما امرا، جس بات کا اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دیتے ہیں اس کے خلاف چلتا ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف چلتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ایک معمولی سے قطرے اور نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم کی ساخت کو کس طرح بنایا، وہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائیں. اور پھر مزید انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ضروری اس کے جسم کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جسمانی لحاظ سے انسان کھانے پینے، اڑنے، رہنے سہنے سبھی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں رہوں گا نہیں، میں سوؤں گا نہیں. سونا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، انسان اس کا بھی محتاج ہے. کھانا پینا، کھانے پینے کی چیزوں کا اس کے پاس ہونا، پانی کا ہونا، رہنے کے لیے جگہ کا ہونا، زمین کا ہونا، یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا بندوبست فرمایا ہے. انسان کی بس میں نہیں. اگر انسان کی بس میں ہو تو وہ تو اپنے لیے بہت کچھ جمع کر لے، ایک گھر نہیں کئی گھر جمع کر لے، اور اپنے کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں جمع کر لے، لیکن وہ اتنے ہی خرید سکتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے. اور استطاعت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں اتنا ہی وہ چیزیں خرید سکتا ہے. نہیں تو ہر شخص چاہے اس مہنگائی کے دور میں آٹے کے بورے لا کر گھر میں رکھ لے، لیکن آٹے کے بورے خریدنے کی سکت ہوگی تو رکھے گا. ہر شخص چاہے ایک گھر سے 10 گھر بنا لے، ایک گاڑی سے 50 گاڑیاں بنا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر اتنی ہی سکت رکھی ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. تو کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، اور کوئی شخص ان چیزوں کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اسی کو تسلی کر فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لو. ینظر معنی ہوتا ہے دیکھنا. اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں ینظر الانسان، اے انسان ذرا الی طعامی، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف تو دیکھو. انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے تمہارے لیے اوپر سے خوب پانی برسایا. یہ بارشوں کا پانی، یہ آسمان سے برسنے والا پانی، اور پھر ان پانیوں سے دریائیں اور نہریں بنتی ہیں. اور پھر یہ پانی انسان کی ضرورت کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے. پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی ادھوری ہے. کنویں اور بورنگ اسی وقت کام کرتے ہیں جب پانی برستا ہے، تو ان کنووں میں بھی پانی آ جاتا ہے. اور اگر پانی برسنا ختم ہو جائے، بارش بند ہو جائے، تو یہ کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں. تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کے ایک ایک قطرے کا محتاج ہے. کبھی بھی انسان اس پانی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ تعالیٰ اگر زمین کی گہرائیوں تک، تہ تک پانی کو لے جائیں تو کون ہے جو زمین سے پانی کھینچ لے. ابھی تو یہ ہوتا ہے کنواں کھودتے ہیں پانی نکل آتا ہے، بورنگ کراتے ہیں پانی نکل آتا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، پھر وہ دریا بنتے ہیں، نہریں بنتی ہیں، پھر وہ برف باری ہوتی ہے،
اور وہ پہاڑوں پر جمی رہتی ہے، پھر وہاں سے پگھل پگھل کر دریا بنتے ہیں، آبشاریں بنتی ہیں، وہ سب انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اوپر سے آسمانوں سے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا، یعنی ایک ننھے سے پودے کی کومپل اتنی بھاری زمین کو پھاڑ کر کس طرح باہر نکل آتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی چیزیں ہیں۔ زمین میں گٹلی دباتے ہیں، اس گٹلی سے ایک چھوٹی سی کومپل نکل کر زمین پھاڑتے ہوئے باہر نکلتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سوچیں تو ذرا سوچیں تو کہ اس گٹلی سے وہ کومپل جو چھوٹا سا ایک معمولی سا پتا ہوتا ہے وہ کیسے نکلا باہر، اور پھر اس کومپل نے زمین کو کیسے پھاڑا اور وہ زمین سے کیسے باہر آ گیا۔ سوچیں ذرا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ذرا سے اس طرف توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے یہ معمولی چیز جو ہے نا وہ کافی ہے۔ انسان سوچے۔ ثم شققنا الارض شقا، آم کا درخت تو بعد میں بنتا ہے، یہ بڑے بڑے درخت تو بعد میں بنتے ہیں، لیکن اس درخت کی بنیاد تو ایک چھوٹی سی گٹلی اور کومپل ہوتی ہے جو زمین سے معمولی سی نکلتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس میں غلے اگائے، یعنی اس زمین میں غلے اگائے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین بنجر زمین بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس زمین میں مختلف قسم کے غلے اگتے ہیں۔ اگر آسمانوں سے پانی برسنا بند ہو جائے تو زمینوں پر فصل ختم ہو جائے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے اتنی بڑی بڑی زمینوں کو پانی دینا۔ وہ کہاں سے دے گا پانی؟ کتنے ذرائع لگائے گا پانی دینے کے لیے؟ تو بارشیں برستی ہیں تو یہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، اور زمینوں میں پانی پڑتا ہے تو پھر انسان کے لیے زمینوں سے غلہ، گندم اور مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے اس میں غلے اگائے، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاریاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے باغات، مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے باغات، مختلف پھل فروٹس کے باغات، وفاکہۃ وابا اور میوے وابا اور مختلف چارے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، بعض نعمتوں کو نام لے کر بیان فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا آخر میں متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے، تم بھی کھاؤ اور ان باغوں سے اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا بندوبست انسانوں کے لیے کیا ہے، اور انسان سے اللہ نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ انسان اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہیں رکھتا، بھول جاتا ہے۔ جبکہ ایک قدردان، سعادت مند، فرما بردار بیٹا ہو تو وہ باپ کے احسانات کو یاد رکھتا ہے کہ میرے باپ کے مجھ پر کیسے کیسے انعامات ہیں۔ ابا نے میرے لیے گھر بنا دیا، ابا نے میری تعلیم مکمل کرائی، ابا نے میری پرورش کری، مجھے اچھا کھلایا پہنایا، اچھی تعلیم دلائی، اچھی جگہ میری شادی کر دی، کاروبار بھی لگا دیا ابا نے۔ تو جو سمجھدار اور فرما بردار بچہ ہوتا ہے وہ تو اپنے ابا کا احسان مند رہتا ہے، اور جو نالائق اور ناقدرہ نافرمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ابا نے کیا کیا ہے میرے لیے۔ تو یہی سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر بندے پر مختلف قسم کے بے شمار احسانات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں تھوڑی سی سمجھ و عقل ہوتی ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو سوچ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے مجھ پر بہت انعامات ہیں، بہت احسانات ہیں۔ اور جو اللہ کے ناقدرے، ناشکرے، غافل، گناہوں میں پڑے ہوئے، عبادتوں سے دور، وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اللہ کے مجھ پر بہت انعامات اور احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، بس اللہ کی عبادت کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اتنی ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد انسان کو احساس دلایا، اور پھر احساس دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لو، اگر تیاری کیے بغیر آئے تو قیامت بڑی خطرناک ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ،
جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، قرب قیامت، جب قیامت قائم ہوگی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے تو اس سے سب کے سینے اور کان پھٹ جائیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ ساری دنیا میں کوئی بھی سانس لینے والا زندہ باقی نہیں رہے گا پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اتنی ساری نعمتوں اور احسانات اور انعامات کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ کو پہچانو اور قیامت کی تیاری کرو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھاڑنے والی آواز سنائی جائے گی، آ جائے گی، یوم، اس دن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ اس دن ہوگا کہ جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگتا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ہر شخص کو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ بھائی کے پاس جا کر کہے گا ایک نیکی دے دو، وہ کہے گا بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ وہ کہے گا دنیا میں تو میں تمہارا بہت خیال کرتا تھا، تم میرے چھوٹے بھائی تھے، میں تمہارے لیے تعلیم پر خرچہ کرتا تھا، تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، دنیا میں ہم دونوں ایک جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ وہ کہے گا بھاگو یہاں سے، میرے پاس مت آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگتے ہوں گے، وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگیں گے۔ ماں آئے گی بیٹے کے پاس، ایک نیکی دے دو، باپ آئے گا بیٹی کے پاس، ایک نیکی دے دو، نیکی کا سوال ہے۔ بیٹی کہے گی میں تمہیں پہچانتی نہیں ہوں، بیٹا کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، جاؤ، ہم سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو قیامت کا منظر بڑا نفسا نفسی کا منظر ہوگا، بڑا یعنی بے مروتی کی زندگی ہوگی۔ کوئی اپنا سب سے قریبی رشتے ہوئے ہیں، بیٹی کے، ماں کے، بہن بھائی کے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی بھی بچوں سے بھاگے گی، بیوی بھی بچوں سے بھاگے گی، یہ حال ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر لگی ہوگی کہ اس کو دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اس دن ہر ایک کو اپنی ایسی فکر لگی ہوگی، یغنی، اس کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی اتنے قریبی باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، بیٹے کو ماں کی پرواہ نہیں ہے، یہ سارے قریبی رشتے جو دنیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے ہیں، وہی بھول جائیں گے۔ یعنی اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ لیکن یہ منظر ان لوگوں کے لیے ہوگا پریشانی کا جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے تھے، عبادتوں سے غافل تھے، تو آخر میں نیکیاں مانگتے پھریں گے۔ دنیا میں اگر کچھ عبادتیں اور نیک اعمال کر لیے اور اپنے کو اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، رشوت سے، سود سے، کسی کو ستانے سے بچا لیا تو آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر دنیا کی میں غفلت کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے میں پڑے رہے، گناہوں میں پڑے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، تو پھر آخرت میں ہاتھ پھیلائیں گے، نیکیاں مانگیں گے۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ سوچ سوچ کر گزارتے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس محشر کے میدان میں کچھ چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، بڑے مطمئن چہرے ہوں گے، پرسکون ہوں گے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، وہ کسی کے پاس نیکی مانگنے کے لیے نہیں بھاگیں گے، ان کی اپنے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں گزارا ہوگا، وہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، وہ گانا سننے سے، وہ گانے بجانے سے، وہ سود اور رشوت سے بچتے تھے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے تھے۔ تو کل قیامت کے دن ان کے چہرے مسفرہ کہتے ہیں چمکتا دمکتا چہرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے خوشی مناتے چہرے ہوں گے۔ تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے مسکراتے گھومتے پھرتے ہوں گے۔ اور کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ اور کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں غفلت، اللہ کی نافرمانی، گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری ہوگی۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر خاک پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے، مرے سے چہرے ہوں گے،
جیسے دنیا میں کوئی غمگین انسان ہو تو چہرے سے پہچانا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی غم ہے، تمہیں کوئی دکھ لگا ہے، تمہیں کوئی پریشانی لگی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی جو غافل انسان ہوگا، اللہ کا نافرمان، اس کے چہرے پر بھی ایسے ہی پھٹکار برستی ہوگی، سیاہی والے چہرے ہوں گے، بے چین پریشان غمزدہ گھومتا ہوگا۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر تھے، بدکار تھے، گنہگار تھے، نافرمان تھے، اللہ کو ناراض کرتے تھے، آخرت ان کی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔